बड़ी सख्त थी। 12 साल का बच्चा कितनी उम्र, कितना का उसमें जान होती है जिस्म में। तो कहता है मैं देखा उसके जिस्म से ना पसीना बह रहा है। मैंने कहा बेटे लाओ थोड़ी देर सामान मैं उठा लेता हूँ। तो कहा चाचा जान मैं अपने रिज़्क़ को आराम नहीं करना चाहता, मैंने मजदूरी घर पहुँचाने के लिए, और मेरी अम्मी जान का हुक्म है कि बेटे हलाल नहीं, जिसके हलाल खाना हराम की आमेज़श नहीं होने देनी। कहता है मैं चौंक गया कि 12 साल का बच्चा इस कदर अपनी वालदा के फरमान के ऊपर लब्बैक कह रहा है। कहते जब घर गया ना मैंने अपनी बीवी को बताया, उसने कहा खाना तैयार है, बच्चे को खाना खा के जाए। मैंने उसे 3 दिनार दिए, मैं बेटे खाना तैयार है। उसकी गर्दन झुक गई। उसके चाचा जान मैं रोज़े से हूँ, रमज़ान का महीना भी नहीं है, गैर रमज़ान, और चाचा जान मैं रोज़े से हूँ। उसके बाद मैं कि अच्छा चलो अफ्तारी के वक़्त ले लेना। और उसने कहा मैं फ़लाँ मस्जिद में रोज़ा अफ्तार करूँगा, वहाँ खाना ले आना। उसने वहाँ अफ्तारी की नमाज मगरिब पढ़ चुका, मैं उसको लेने गया, क्या होगा रहा खाना। उसने कहा कि मैंने पानी से रोज़ा अफ्तार कर लिया था, अब इशा का वक़्त होने वाला है जमात का, अगर तेरे घर गया तो मेरी जमात रह जाएगी, इसलिए इशा के बाद खाना खा लूँगा। उसने कहा ठीक है। खाना इशा की नमाज बाद नमाज पढ़ी, वो ताजर लेने आ गया, उसके घर गया, उसने खाना खिलाया। उसका बेटे रात बड़ी हो गई है, यही ना तुम्हारा मैं मेहमान खाने में बिस्तर लगा दो सो जाओ। कहता लड़का मान गया। हमने मेहमान खाने में उसका बिस्तर लगा दिया, वो सो गया। हम दोनों मियाँ बीवी खाना लेकर अपनी मजदूर बच्ची को खाना खिलाने के, दोनों टांगों से वो फालिज़दा है, महरूम है, दोनों टांगों से मजदूर है, उसको खाना खिला रहे हैं। हमने कहा कि ऐ मेरी बेटी आज हमारे घर में एक अल्लाह का नेक बंदा मेहमान बन के आया है। वो कहता यूँ ही तहज्जुद की नमाज का वक्त हुआ तो हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई, तो मैंने देखा कि हमारी बेटी बिल्कुल सही है, टांगे खुद आई है चल के। हमने पूछा बेटी क्या हुआ है? कि अब्बा जान आपने खुद तो कहा था आज हमारे घर में अल्लाह का नेक बंदा मेहमान बन के आया। तो जब आधी रात का वक्त तो मैंने दुआ की, या अल्लाह अगर वाकई हमारा मेहमान तेरा नेक बंदा है तो उसके वसीले से मेरे टांगे सही कर दे। मैं अभी मेरी ज़बान पे अल्फाज से मेरे जिस्म में हरकत पैदा हुई, टांगे ठीक हो गई। वो बड़े खुश हुए, बेटी को साथ लेके चलते मेहमान खाने। जब दरवाजे को हाथ लगा दरवाज़ा खुल गया, आगे देखा तो बिस्तर खाली है, उसके ऊपर एक कागज़ पड़ा हुआ है। उसने कहा कि मेरा बेद ज़ाहिर हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर मुझसे प्यार करते तो मेरे पीछे ना आना, बल्कि अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ होकर तौबा कर लेना। मैं क्यों वो 12 साल का नौजवान, उसने कहा कि मैं घर ले जाने की मजदूरी तय की, अगर आप उठाओगे तो मेरा रिज़्क़ हराम हो जाएगा। आज हमने सोचा ही नहीं कभी हमारा रिज़्क़ आता है कहाँ से। अल्लाह ताला तो हुक्म दे रहे हैं ना। मैं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ओ बिलीवर्स ईट आउट ऑफ माई बेस्ट और प्योर प्रोविजन्स। ऐ ईमान वालो मेरा दिया हुआ रिज़्क़ हलाल खाओ। उसके बाद फिर हुक्म है वशकुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। रिज़्क़ हलाल खाने के बाद मेरा शुक्र भी अदा करना, ये नहीं खाए तो चूरी का मजरूब तरह लेट गया माया, उसके बाद मेरा शुक्र भी अदा करना है। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर मेरे बंदे हो तो, अगर सिर्फ मेरी इबादत करते हो। कि भाई मस्जिद वाले रात भी आ गए हैं, ज़रा हाथ उनकी तरफ और तवज्जो मेरी तरफ। और यहाँ मज़ेदार की बात है, रिज़्क़ हलाल का जिक्र पहले है, अमाल साले का जिक्र बाद में है। वैसे क्यों वजह है ना, क्यों गोंदल साहब? या अय्युहल्लज़ीना आमनू है ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, मेरा दिया हुआ पकीज़ा रिज़्क़ है। दूसरा पारा पढ़ो सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 172 है। और खाने के बाद वशकुरू लिल्लाह, फिर अल्लाह का फरमाया कि इबादत का जिक्र बाद में है, रिज़्क़ हलाल का जिक्र पहले है। ये हुक्म दे दिया, इबादत उसकी कबूल होगी जिसका लुक़मा हलाल का होगा। ये नस्से कुरान है। ईमान वालो हलाल रिज़्क़ खाओ, फिर मेरा शुक्र अदा करो, मेरी इबादत करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून,
اینڈ بی گریٹفل ٹو اللہ اف یو ورشپ ہم اونلی. اگر صرف میرے ہو، اگر میرے بندے ہو تو پھر رزق حلال کھانا پڑے گا. رزق حلال کھانے کے بعد پھر میری عبادت بھی کرنی پڑے گی. آج نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے ہمارا رزق آتا ہے کہاں سے، نہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ادھر جماعت ہو رہی ہے، نمازیں فوت ہو رہی ہیں. آئیے نا ذرا سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں چلیں. نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں، آپ کے ایک صحابی ہیں سیدنا ابو امامہ بحلی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بڑے جید صحابی ہیں. سرکار کی بارگاہ میں پریشان بیٹھے ہیں. سرکار نے پوچھا ابو امامہ کیا ہوا ہے؟ ابو امامہ کیا ہوا ہے؟ عرض کیا حضور میرے 10 اونٹ تھے مال کے لدے ہوئے، وہ چور چرا کے لے گیا. صحابی رسول ہے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کر حضور 10 اونٹ مال کے لدے ہوئے چور چرا کے لے گیا ہے. سرکار میں تو سمجھا تھا تیری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے. صحابی عرض کیا حضور کیا تکبیر اولیٰ کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ 10 میرے اونٹ تھے جمع پونجی ساری عمر کی اونٹ سامان سے لدے ہوئے، وہ چور چرا کے لے گیا ہے، تو کیا تکبیر اولیٰ کا مقام اس سے زیادہ ہے؟ سنو آقا کریم آپ فرماتے ہیں سون ابو امامہ یہ زمین اور سمان اس کے درمیان جو کچھ سارا ایک طرف، اور تکبیر اولیٰ کا مقام اس سے بھی زیادہ. تکبیر اولیٰ کا مقام اس سے بھی. لیکن یہ باتیں آتی ہیں اللہ والوں کے قدموں میں یار، تو تمہیں پتہ چلے نا. ہم آتے ہیں اینڈ ٹائم پہ، جب ہم تو ظہر کی نماز پڑھنے آتے، جمعہ پڑھنے نہیں آتے. جمعے کا فلسفہ پوچھنا تو صحابہ سے پوچھو. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے بعد جمعے والے دن جمعے کی تیاری کر دیتے، شروع کر دیتے، اور سرکار کی تشریف سے 2 گھنٹے پہلے آ کے بیٹھ جاتے جگہ میں. آج خطیب صاحب آ کے اذان پڑھیں جمعے کی، ادھر انتظار کر رہے ہیں شہزادے ہیں تو جمعہ شروع کروں. پہلے وہ وقت جب ہم چھوٹے تھے، یقین کریں ہم پہلے جاتے تھے مسجد میں، انتظار کرتے تھے خطیب صاحب آئیں. یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. خطیب مسجد میں آ کے بیٹھا تو مقتدی آ نہیں رہے. جب سارے معاشرے پوچھیں گے بلا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا جب جمعے کی اذان ہو جائے فَصْحَوْا لَا ذِكْرَ وَذَرُوا الْبَيْعَ، دوڑتے ہو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، کاروبار چھوڑ دو، حرام ہو جائے گی روزی تمہاری ساری. ہم نے کبھی سوچی نہیں. ہم کہتے ہیں یہ آخری گاہک بھی پسان ہے، اس کو بھی چھری پھیر لیں پھر جاتے ہیں جمعہ. کیا فائدہ ایسے جمعہ پڑھنے کا؟ یہ شریعت کا حکم ہے 28واں پارہ پڑھے سورہ جمعہ کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے پھر صرف جمعے کی تیاری کر سکتے ہو. اگر کاروبار کیا تو حرام ہے تمہارا. فَصْحَوْا لَا ذِكْرَ وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو کاروبار کو. فاسو کا منع ہے کہ رننگ ٹوورڈز دی ماسک، دوڑتے ہوئے جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم عالم ہیں، بہلول دنا کے پاس چلے گئے. عرض کیا حضور مجھے کوئی وصیت کرو تاکہ میں گناہوں سے بچ جاؤں. بہلول دنا کہتے ہیں میں تو دیوانہ ہوں، مجنوں ہوں، کسی عقل والے کے پاس جاؤ. یہ بہلول دنا خلیفہ ہارون الرشید کے رشتہ دار بھی تھے اور بہت بڑے عظیم مقام کے پہنچی ہستی ہیں. کہا میں تو دیوانہ ہوں، مجھے لوگ پاگل کہتے ہیں، کسی عقل مند کے پاس نہیں حضور کو وصیت کریں. 4 وصیتیں کی ہیں، ان کو پلے باندھ لینا. میں کہ جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو. کیا حضور زندہ کیسے رہیں گے؟ میں کیا تمہیں زیب دیتا ہے اور جس کا رزق کھاتے اس کی نافرمانی کرتے؟ دوسری وصیت کی، فرمایا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو اللہ کی زمین سے نکل جاؤ. کیا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں نکل کے چلے جائیں؟ میں کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ جس کے ملک میں رہو، جس کا رزق کھاؤ، پھر اس کے ملک میں رہتے ہوئے گناہ کرو. تیسری وصیت کی کہ اگر گناہ کرنا تو ایسی جگہ کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. اور کیا ضروری ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ کو دیکھ لیتے ہیں، ہر چیز اس کے سامنے ایسی ہے جیسے آپ کی تھی. تو میں کیا یہ تمہیں اجازت زیب دیتا ہے کہ جس کا رزق کھاؤ اس کے ملک میں رہ اس کے سامنے گناہ کرو اور پھر بندگی کا دعویٰ بھی کرو؟ فرمایا بہلول آپ نے سچ فرمایا. چوتھی وصیت کی فرمایا کہ ایسے کرنا جب ملک الموت آ جائے نا اسے کہنا ذرا ٹھہر جا، میں گھر والوں سے مل لوں، میں کچھ وصیتیں کر لوں، کچھ زیادہ لے لوں. میں وہ تو اجازت نہیں دے گی. میں تو یہی تو بات ہے. پھر مومن وہ ہے جو ہر وقت موت کی فکر میں رہتا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس صحابی نے عرض کیا حضور کیا کوئی بندہ ایسا ہے کوئی آپ کا امتی
کہ جو شہید بھی نہ ہو اور قیامت والے دن شہادت کا رتبہ بھی مل جائے؟ فرمایا ہاں۔ شرح الصدور میں علامہ عبد الرحمن صفوری، علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے، عبد الرحمن ان کا نام ہے۔ مایا کہ ہاں سرکار میں کہ جو روزانہ 20 دفعہ موت کا ذکر کرے، موت کو یاد کرے، میں محبوب کبریہ کے وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جو موت کو روزانہ 20 دفعہ یاد کرتا ہے نا، وہ نماز نہیں قضا ہونے دیتا، پھر وہ سود بھی کاروبار نہیں کرے گا، وہ شراب نہیں پیے گا، وہ جوئے نہیں کھیلے گا، وہ بھائی کا حق نہیں کھائے گا۔ یہ علم نبوت کی حکمت ہے سرکار کی۔ تو سامعین شام وقت ہوا چاہتا ہے، جو میرا موضوع تھا رزق حلال کی اہمیت کے اوپر گفتگو کر رہا تھا۔ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ او بلیورز eat out of bestowed pure provisions and be grateful to Allah if you worship him only۔ تینوں جملے بڑے کمال کیا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا پاکیزہ رزق کھاؤ، پھر اس کا شکر ادا کرو اگر صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو آج سیدنا ابو بکر صدیق نے جو حدیث روایت کی ہے نا، یقین کرو بندے کے ڈونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ قربت پائی ہے سرکار کی، صرف 144 حدیثیں روایت فرمائی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ اللہ سیدنا ابو ہریرہ نے 5000 سے اوپر روایت فرمائی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی 4000 سے اوپر روایت، لیکن 144 میں حدیث سے صرف روایت فرمائی ہے۔ اور میں سے ایک حدیث میں 4243 کے اوپر ہے، عن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ جسد غذی بالحرام، جس جسم کی پرورش رزق حرام سے کی گئی ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج بھی عہد کرنا ہے کہ یا الہی گزشتہ گناہ اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے معاف فرما۔ آئندہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم رزق حلال کھائیں گے۔ یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما، اور میری اور سب کی حاضری اپنے بارگاہ قدسیہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔